فتوے دیتے پھر رہے ہیں۔ عزاداری یہ کون سا طریقہ ہے قمیضیں اتار کے ماتم کیا جائے؟ اگر عزاداری عبادت ہے تو ننگے کوئی عبادت ہوتی ہے؟ عبادت تو ننگے ہو کے نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت۔ یہ حج عبادت نہیں؟ یہ حج عبادت نہیں ہے۔ پھر یہ ان ڈھکوسلوں میں وہ آتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔ میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نماز سب سے بڑی عبادت ایسے ہی ان کو بلت کو بلا ما سوا پین ردت ردا ما سوا، قبول ہو گئی سب قبول ہو جائے گا، رد ہو گئی سب رد ہو جائے گا۔ اتنی بڑی عبادت، فرو میں پہلا فرو، سب سے پہلے جس کا تذکرہ نماز، قرآن مجید میں جس کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا نماز۔ کتنی بڑی عبادت۔ نماز کے لیے کتنا لباس چاہیے شرعن؟ جاؤ کسی سے جا کے پوچھو کتنا نماز کے لیے لباس چاہیے؟ ستر عورتین، ناف سے لے کر یہاں گھٹنوں تک اگر لباس ہے نماز ہوگی، کوئی ملا فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا۔ علی ہاتھ بس یہاں ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر پردہ ہے تو نماز ہے۔ یہی مرد کا واجب پردہ ہے۔ ستر عورتین یہی واجب پردہ ہے، جس کے یہ پڑتا ہے اس کی نماز ہو گئی۔ اتنے کپڑوں میں نماز پڑھ لو تو ہو گئی، عزاداری کرو تو نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ تو مولا آپ کو سلامت رکھے، یہاں تو مودت کی منزل ہے۔ ماتمی کا جگر برداشت نہیں کرتا کہ ہاتھ اور سینے کے درمیان کپڑا بھی آ جائے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مت سنا کیجئے جو روایات عزاداری کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ باہر کے یہ ہیں ایجنٹ، یہ ہے ایجنٹ۔ عزاداری یقین کی عبادت ہے، اور خدا کی قسم کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، عبادتوں میں اگر کوئی عبادت یقین کی ہے تو صرف عزاداری، صرف عزاداری۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں، میں نے کہا نماز بڑی عبادت ہے۔ کوئی ایک بندہ خطا کہ وہ ملا خود جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہہ کے دکھائے کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے کوئی خیال نہیں آتا، کوئی سوچ نہیں آتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، روزہ رکھ کے سارا دن ہم صرف اللہ اللہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، کوئی ایسا ہو تو دکھائے۔ نہیں، ہر عبادت میں شک بھی آتا ہے، وسوسہ بھی آتا ہے، خیال بھی آتا ہے۔ فقط عزاداری حسین ابن علی ہے۔ گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے، علی کے علاوہ حسین کے علاوہ کچھ ذہن میں آیا؟ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ سب کو سلامت رہے۔ اس لیے عزاداری کے معاملے میں جو روایات ہمارے بزرگوں نے رکھی ہے اور جس طرح عزاداری ہو رہی ہے ویسے ہوتی رہے گی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ ہاں، جب تک یہ حسین کا ممبر باقی ہے نا، اس وقت تک تو تم جو چاہے دلیل لے آؤ، یہاں سے جواب آئے گا، اور اس ممبر کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا، محشر میں بھی یہی لگے گا۔ اچھا، اب جو قیامت کا میزان ہے، بس 2 آیتیں اور پڑھوں اور میں نے سمیٹ لیا اپنے میں۔ جو قیامت کا میزان ہے وہ کس چیز کا وزن ہوگا؟ کاہے کا وزن ہوگا اس دن؟ کیا چیز ہے جس کا اس دن؟ سورہ اعراف کو جا کے دیکھنا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا الوزن یومئذ الحق، اس دن وزن صرف حق کا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس دن وزن صرف اور صرف حق کا ہوگا۔ سورہ اعراف، اس دن وزن بالکل شروع میں غالباً 7ویں یا 8ویں آیت ہے یہ، اس دن وزن صرف اور صرف حق کا ہوگا، اس دن وزن صرف حق کا ہوگا، اور کم از کم تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ حق کون ہے۔
سلامت رہیں. یا آپ میں جملہ کہہ دوں, اگر ان کیس عمل تلنے ہی ہیں, عمل تو بعد میں نتیجہ دوں گا, اگر تلنے ہی ہیں, اگر تولنے ہی ہیں, تو پھر وزن حق کا ہے. پھر جس کے عمل میں علی ہے وہ تل جائے گا, جس میں نہیں ہے نہیں تولا جائے. علی ہے, علی یا سلامت ہے. مولا کو جو دادا جس نے الوزن یومئذ الحق, اس دن وزن حق کا ہے. اس کا مطلب جس نے اپنے عمل سے علی نکالا, اس نے عمل سے وزن نکال دیا, اس نے عمل سے وزن نکال دیا. اور یہ کہنے کے بعد نا سورہ اعراف میں بھی خداوند عالم نے یہی وضاحت کی ہے, الوزن یومئذ الحق, اس دن وزن حق کا ہے. اولئک الذین من ثقلت موازینہ اولئک هم المفلحون, وہ لوگ کہ اب یہ کہہ کر کے وزن حق کا ہے, پھر فرمایا جن کے وزن زیادہ ہے, جن کے وزن زیادہ ہے, اولئک هم المفلحون, وہ فلاح پا گئے ہیں, وہ کامیاب ہو گئے ہیں. ومن ثقلت موازینہ اولئک خسروا انفسهم, وہ لوگ کہ آپ جنہوں نے حق کو نکال دیا ہے ان کا وزن ہلکا ہو گیا ہے, اور یہ وزن ہلکا کر کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا ہے. یہ توجہ فرما رہے, خسروا انفسهم, ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, ہمارا کچھ نہیں گیا, نہ وزن کا کچھ گیا ہے. انہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے, انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں پہنچا لیا ہے. بما کانوا بآیاتنا یظلمون, اور انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. ابھی آپ کو بتایا آیت کیا ہے, علی کی ولایت ہے, علی کی ولایت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے علی کی ولایت کے ساتھ ظلم کیا, اب ولایت کے ساتھ کیا ظلم ہوگا؟ ولایت کوئی وجود ہے جسے مارا جائے گا, جسے کاٹ دیا جائے گا؟ نہیں, جس نے ولایت کے ساتھ ظلم کیا, ولایت کے ساتھ ظلم کا مراد ہے کہ جس نے ولایت کا انکار کیا, جس نے انکار کیا وزن ہلکا ہو گیا, وہ جہنم چلا گیا. اللہ اکبر. علی ولی, علی ولی, علی ولی. سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ فرمائے. بس ایک آخری نتیجہ اور ایک سوال کا جواب, اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو, وقت تمام ہوا چاہتا ہے. یہ ابھی آپ کو کہا اگر تلنا ہے, یہ پھر لفظ ہے اگر تلنا ہے, اگر تلنا ہے تو پھر وزن حق کا ہوگا, حق علی ہے. لیکن پوری تقریر میں آپ کو کہنے آیا, اعمال تولے نہیں جا سکتے, اعمال گنے جاتے ہیں, گننے کے لیے وجود چاہیے. پتہ نہیں میں نے جملہ کہہ دیا ہے, اب آپ یہاں جاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں, رات ہو گئی ہے یا نیند آ گیا ہے, گننے کے لیے وجود چاہیے جو گنے. توجہ نہیں فرما رہے, گننے کے لیے وجود چاہیے جو گنے. اس کا مطلب جو میزان الاعمال ہے وہ کوئی ترازو نہیں ہوگا, وہ کوئی وجود ہوگا. اور اب وجود کون ہے پتہ تب لگا جب میں شام علی کی بیٹی کی زیارت کرنے گیا, باہر زیارت نامہ لکھا ہوا تھا, السلام علیکہ یا بنت میزان الاعمال, اس پر سلام جو اس کی بیٹی ہے جو اعمال کا میزان ہے.